اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ جاؤ یہ سورہ قدر لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو سنا دینا اور میرے محبوب سے کہنا کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ کے لیے بھی آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ آپ اور آپ کی امت اگر ایک رات پورے سال میں صرف ایک رات عبادت کرے تو حضرت شمعون کی عبادت سے بڑھ کر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہ تیرے کرم کی ہے کوئی حد، نہ تو رحمتوں کی شمار ہے، جسے چاہے تو اسے بخش دے، یہ تجھے بیدار و بیدار ہے۔ یہ رسول اور صحابی کا رونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ قدر عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، اور ہر سال میں اللہ ایک مرتبہ عطا فرماتا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو، اس میں عبادت کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ چھوٹی چھوٹی عبادتیں میں آپ کو بتاتے چلا جاؤں کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کوئی پڑھے، چاہے دیکھ کر پڑھے چاہے بغیر دیکھ کر پڑھے، تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام دنیاوی آسمانی بلا اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ، تو اتنی فضیلت ملے گی۔ دوسری بات، جمعہ کی نماز، کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، نماز کے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، تو روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنے بھی لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ان لوگوں کے تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ محنت تھوڑی ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، اس پر عمل۔ دوسری بات، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے پر داخل جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ عبادت چھوٹی ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی نماز پڑھیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تکبیر کے بدلے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا یہ ایک تکبیر ہے، ایک تکبیر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ وہ درخت میں ایک آدمی لگاتار 100 سال چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، پھر بھی اس کے آخری تک نہیں پہنچے گا۔ ایک اللہ اکبر کہنے پر اللہ جنت میں اس کو اتنا شاندار درخت عطا فرمائے گا۔ پھر ہر رکعت کے بدلے جیسے 4 رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت ہوگی، ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں سرخ، یاقوت، ہیرے، زواہرات، لولو والا عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ ہر سلام پھیرنے کے بدلے جنتی چادروں میں سے ایک ایک چادر عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے شب قدر کی عبادت میں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اپنے رب کی عبادت کرو، تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر یعنی جس طرح بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اتنی بھی عبادت کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری زندگی روزہ رکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر شب قدر میں عبادت کرے۔ پھر اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم ہے مجھے اس پاک پروردگار عالم کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، شب قدر کی رات میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا باقی دنوں میں پورا قرآن شریف پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے۔
اور اس میں فرشتے نازل، حضرت جبرائیل کی سرداری میں پورے فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، محلے میں، جہاں جہاں اللہ کے بندے بندیاں عبادت کرتے ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کی عبادت کو تکتے رہتے ہیں، اور جب بندہ یا بندی دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین بھی کہتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اب مصافحہ کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ آپ دعا میں ہیں یا اللہ کی عبادت میں ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور آپ کی کیفیت عجیب سی ہو جائے گی، آپ کو عجیب سا محسوس ہو جائے گا، عجیب سا آپ کو جب محسوس ہوگا سمجھ لینا فرشتے قریب ہیں، آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو آج فرشتوں کی پوری جماعت روئے زمین پر ہے، تک رہے ہیں۔ جیسی صبح ہوتی ہے حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں چلو اپنے اپنے مقام پر جانا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے سردار رات بھر ہم گئے عبادت کرتے دیکھا، آمین کہی، لوگوں کے دعا میں شریک رہے، بتائیے ان کے رب نے ان کے حق میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں رب تعالیٰ نے سب کے لیے نظر رحمت فرمائی اور بخشش مانگنے والے کی بخشش فرما دی، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل و کرم فرما دیا، سوائے چار لوگوں کے، سوائے چار لوگوں کے، ہمیشہ شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور آپس میں دشمنی، کینہ، بغض، عداوت رکھنے والا۔ یہ چار لوگوں کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کرے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ آئے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے، اس میں اگر ہم عبادت نہ کریں، اپنے رب کو نہ منائیں، تو یہ مبارک رات ہم نے یوں ہی بیکار کر دی۔ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے منور ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ شب قدر میں عبادت کرے، اور جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایک مختصر بتاتا میں چلو، قارون کا آپ نے سنا ہوگا، 20ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ قارون کا واقعہ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک فرد تھا۔ موسیٰ بہت غریب تھا، پہلے یہ بہت نادار تھا، مفلس تھا، کھانے کے لیے محتاج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم کا یہ قارون بہت مفلس ہے، بہت غریب ہے، لاچار ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے انہیں علم کیمیا، ایک طرح کا علم ہے، اسے کہتے ہیں علم کیمیا سکھایا۔ وہ علم کیمیا ایسا ہے کہ اس کو اگر عمل میں لائے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری دولت سے نوازے۔ علم کیمیا سکھایا، قارون نے سیکھا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، خزانوں کا مالک بنا دیا اسے۔ اس کے خزانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 20ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا۔ اور ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقت اور جماعت پر بھاری پڑتی تھی۔ ایک طاقت والے 10، 15، 20 آدمی اگر اٹھانا چاہے تو اس کے خزانے کی کنجی کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا اللہ نے نوازا۔ بابا موسیٰ نے کہا قارون اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو، اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، عورت کو کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ کو جب معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ نے دعا کیا اللہ یہ مجھ پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ زمین کو تیرے تابع کر دیا، جا زمین کو تیرے تابع کر دیا، جو چاہے کر لے۔ حضرت موسیٰ نے جو دعا کیا ہے زمین پکڑ لے، قارون کو پکڑ لیا، گھٹنے تک گیا۔ قارون کہتا ہے موسیٰ معاف کر دو، میں دوبارہ اسے غلطی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں اور پکڑ لے، کمر تک اندر گیا، کہتا ہے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ کہتے ہیں نہیں، اے زمین اور پکڑ لے، یہاں تک اندر چلا گیا، پھر بھی گڑ گڑا رہا ہے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے غلط تہمت لگائی۔ موسیٰ کہتے ہیں نہیں، اے زمین
اور پکڑ لے. اب اتنا کہنا تھا، قارون مرتے مرتے میں گھمنڈ دیکھو اس کا. کہتا ہے لوگوں میرا مال دیکھ کر کے موسیٰ جلتا ہے، موسیٰ کو میرا مال چاہیے، میرے مال کی زکات چاہیے، اس لیے مجھے زمین میں دھسا رہا ہے. حضرت موسیٰ کو اور جلال آیا، اے اللہ مجھے اس کے مال کی ضرورت نہیں، اس کے مال کے سمیت اس کو دھسا دے. پورا خزانہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے خزانے کے لیے اور یہ قارون کے لیے دعا کی. خزانہ اور قارون دونوں ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ پتہ یہ چلا کہ دیوی اللہ کی نعمت اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کریں اور اللہ کے گھر کے لیے. جیسے ابھی ڈسکس ہو گئی، انکم ہی نہیں ہے تو آگے کریں گے کیا؟ تو مسجد کو انکم چاہیے تو ہم کو اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں. یہاں پہ زیادہ انکم ہو جائے گا، آٹومیٹک سب کام بنتے چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بھائی، دولت یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. اللہ ہمیں پوچھنے والا ہے، میں نے دیا بتا تو نے استعمال کیسے کیا. اللہ کے گھر میں لگاؤ گے، ضرورت مند کے لیے لگاؤ گے، نیک کام میں لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے نیکیاں ہی ملنے والی ہے، گناہ کوئی ملنے والا نہیں ہے. بلکہ آپ نے جتنا اللہ کی راہ میں لگا دیا اتنا آپ نے اپنے آگے کے لیے نیکیاں بھیج دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں. شب قدر ہے، عبادت کی شب ہے، وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ حضرات سے بس یہی چاہیں گے کہ آپ حضرات قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے مرحوموں کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں اور رات بھر یہاں پر عبادت کریں. باہر جیسے شفیع بھائی نے اعلان کیا کہ باہر کسی کو تکلیف ہوگی، ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے. اس لیے کہ لوگ ہمارے مذہب کو نہیں دیکھتے، ہماری کتابوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے حضور کی شریعت کو نہیں دیکھتے. لوگ صرف ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم کو دیکھ کر کے اسلام سمجھتے ہیں. آ رہی کے بات میری سمجھ میں؟ یہ لوگوں کو شریعت کیا ہے معلوم نہیں، قرآن کیا ہے معلوم نہیں، حضور کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں. یہ صرف ہم کو دیکھیں گے اور ہم کو دیکھ کر کے اسلام کا ججمنٹ لگائیں گے. اگر ہم نے غلط کام کیا یا ہم نے ایسا کوئی عمل کیا کہ ان کی نگاہوں میں وہ غلط ہو یا برا ہو تو وہ سمجھیں گے اسلام ایسا ہے. اس لیے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، غیروں کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں. کہنے کا تو مجھے بہت کچھ تھا لیکن وقت گوارا نہیں دیتا. بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اللہ پاک ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی کی مغفرت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ